نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی عمیر شیئر کر رہے ہیں حاصل پور سے۔ عمیر کہتے ہیں ہم لوگ حاصل پور کے رہنے والے ہیں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے چچا کے بیٹے نے کراچی سے ہم لوگوں کے پاس گاؤں حاصل پور آنا تھا۔ چچا نے ہمیں پہلے ہی فون کر کے بتا دیا کہ اس تاریخ کو وہ پہنچ جائے گا، اتنے بجے کی اس کی ٹرین کی ٹکٹ ہے تو آپ لوگ اس کو لے لینا۔ میرا کزن پہلی بار گاؤں آ رہا تھا، اسے بہت زیادہ شوق تھا گاؤں کی زندگی دیکھنے کا، گاؤں کا کلچر دیکھنے کا، تو وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے ہمارے پاس گاؤں آ رہا تھا ملنے کے لیے۔ میں اس سے ایک بار پہلے مل چکا تھا، اس لیے مجھے اس کے بارے میں پتا تھا اور اچھی سلام دعا بھی تھی۔ اب جس وقت وہ ٹرین پہنچنی تھی وہ رات 8 بجے والا ٹائم تھا۔ ہم لوگوں کا جو اسٹیشن تھا وہ آبادی سے ہٹ کے تھا، تو ابو نے مجھے یہ کہا کہ تم پٹری کے ساتھ والی سائڈ جو آبادی کے ساتھ پٹری کا حصہ ہے وہاں سے ہوتے ہوئے اسٹیشن پر چلے جاؤ، کیونکہ اگر مین راستے کی طرف سے جاؤ گے تو وہ بہت لمبا راستہ بن جائے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ سخت سردی کی راتیں تھیں، میں گھر سے نکلا۔ اس وقت ہم لوگوں کے پاس کوئی بھی سواری نہیں تھی، صرف ہم لوگوں کا ایک موٹر سائیکل تھا اور وہ بھی اس دن پنچر تھا۔ تو میں وہاں سے جیسے ہی باہر نکلا کوئی مجھے دور دور تک نظر نہیں آیا۔ میں نے پیدل چلنا پٹری کے ساتھ ساتھ شروع کر دیا۔ بالکل سنسان جگہ تھی، گھر تھے لیکن ہر کوئی اپنے گھروں میں اندر تھا، کوئی باہر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس دور کتوں کے بولنے کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے چلنا شروع کیا، تھوڑی دیر آگے جانے کے بعد مجھے راستے میں ہم لوگوں کے گاؤں کا ہی ایک آدمی تھا، تو وہ کہیں اسٹیشن والی سائڈ پر ہی جا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، وہ رک گیا اور میرے سے پوچھنے لگا کہ تم اتنی رات کو پیدل کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بتایا میں نے اسٹیشن پر جانا ہے، مہمان آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، میں تمہیں اتار دیتا ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اس کے ساتھ میں بائک پر بیٹھا۔ اس نے مجھے جا کر اسٹیشن سے تھوڑا دور اتار دیا کیونکہ اس نے دوسری طرف جانا تھا۔ میں اتر گیا، تھوڑی ہی دور چل کے میں اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ اسٹیشن پر بالکل سناٹا، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ساتھ، یہاں تک کہ اسٹیشن ماسٹر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب ٹرین اگر گزر کر جاتی تو مجھے کوئی اور ایک آدھی سواری نظر آتی۔ میں یہاں وہاں دیکھ رہا تو مجھے بینچ پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا، وہ میرا کزن ہی تھا۔ میں نے جیسے اپنے کزن کو دیکھا تو میں نے اسے پہچان لیا۔ میں نے کہا آصف تم پہنچ گئے ہو؟ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، مجھے دیکھ کر ایک عجیب سی ہنسی ہنسا۔ اس نے کہا کہ ہاں پہنچ گیا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں صرف اور صرف ایک کالے رنگ کا جیسے کوئی شاپر ہوتا ہے، شاپنگ بیگ ہوتا ہے، وہ تھا، کپڑوں والا بیگ نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آؤ چلتے ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ ہاں میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، چلو چلتے ہیں۔ اس کو ساتھ لیا، پیدل چلنے لگے۔ اب جس راستے سے میں آیا تھا میں نے اس کو اسی راستے سے لے کر جانا تھا، لیکن وہ دوسرے راستے کی طرف جانے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں تو نہ گاؤں کا پتہ ہے نہ راستوں کا پتہ ہے، تم اس سائڈ سے کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں اسی سائڈ سے چلتے ہیں، اس سائڈ سے تمہارا گھر جلدی آ جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرف تو ایک قبرستان بھی پڑتا ہے اور رات کافی زیادہ ہو چکی ہے، گاؤں کا عالم ہے اور اس طرف ہم نہیں جا سکتے، آبادی میں بالکل اس ٹائم کوئی بھی باہر نہیں ہوگا، تو ہمیں یہ پٹری کے ساتھ ساتھ ہی جانا ہوگا، یہ بہتر ہے ادھر سے جلدی پہنچ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں چھوڑو پرے، تم آؤ کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی بھی اس کی چہرے پر ایک عجیب سی اسمائل تھی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کر کیا رہا ہے۔ میں نے اسے پھر منع کیا۔ وہ بڑی تیزی سے چلنے لگے جیسے وہ سارے راستوں کو جانتا بھی ہے اور اسے پتہ ہے کہ کس کس طرف جانا ہے۔ اب میں بھاگا اس کے پیچھے کہ یہ پتہ نہیں کہ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ آگے دیکھا تو وہ آبادی میں مڑنے کے بجائے وہ قبرستان کی طرف مڑ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس طرف تو قبرستان ہے، ادھر کدھر جا رہے ہو؟ آبادی اس طرف ہے۔ اس نے کہا کہ قبرستان ہی جانا ہے۔ میں نے کہا کیوں قبرستان کیوں جانا ہے؟ اس نے مجھے یہ کہا کہ ایک امانت رکھنی ہے، ایک امانت پہنچانی ہے وہاں پر، اور دادا جی کی قبر پر بھی تو جانا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ دادا جی کی قبر پر جانے کا یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے،
دادا جی کی قبر پر تو ہم لوگ صبح جائیں گے، ابھی تم چلو میرے ساتھ گھر۔ اس نے میری ایک نہیں سنی اور وہ قبرستان کی طرف چلنے لگ گیا۔ اس کا یہ بیہیویئر دیکھ کر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ میں صرف اور صرف ایک حیرانگی کے عالم میں تھا۔ میں نے کہا یہ عجیب ہی ہے، کوئی اس کو تو سبھی راستوں کا پتہ ہے، جو بندہ پہلی بار کسی جگہ پر آتا ہے وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اس طرف یہ جگہ ہے یا اس طرف یہ جگہ ہے۔ میں نے کہا مجھے لگا شاید چاچو نے اس کو سمجھا کر بھیجا ہے، کیونکہ چاچو تو بہت عرصہ گاؤں میں رہ کر بھی گئے تھے، تو شاید اس لیے ہر بات جانتا ہے اور جگہ جانتا ہے جو یہ خود ہی چلتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ چلتا ہوا قبرستان میں پہنچ گیا۔ میں مجبوراً اس کے پیچھے، مجھے جانا ہی تھا، میں اس کے پیچھے بھاگا۔ میرے پاس موبائل تھا چھوٹا، نوکیا کے جو موبائلز ہوتے ہیں وہ تھا، اس کی میں نے ٹارچ آن کی ہوئی تھی، کیونکہ جگہ جگہ پر کچھ ایسی جگہ بھی تھی جہاں پر اندھیرا ہوتا تھا۔ گاؤں میں روشنی تھی، لائٹ تھی، لیکن کچھ جگہ ایسی تھی جہاں پر روشنی نہیں تھی، بالخصوص قبرستان میں۔ جب وہ قبرستان میں داخل ہوا میں نے اسے کہا رک جاؤ، تمہیں تو قبر کا بھی نہیں پتا ہونا۔ اسے صرف اتنا کہا مجھے سب پتہ ہے، تم پریشانی مت لو۔ یہ کہہ کر وہ دادا جی کی قبر کو کراس کر کے آگے چلا گیا، جس طرف پرانی قبریں تھیں اور کچھ جگہ خالی تھی۔ وہاں جا کر اس نے عجیب و غریب طرح سے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہے، یہ سب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کر کیا رہے ہو۔ وہ میری کسی بات کو سن نہیں رہا تھا، کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سوچا میں ابو کو فون کرتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہاں پر۔ جو ہی میں ابو کو فون کرنے لگا، میں نے ابو کا نمبر ملایا، تو جو منظر میں نے دیکھا، شاید اگر کوئی میری جگہ پر ہوتا کوئی اور، پتہ نہیں وہ بچتا یا نہ بچتا، کیونکہ میرے اوپر تو یہ وقت تھا کہ شاید میں نے نہیں بچنا۔ اس نے اس کالے رنگ کے بیگ میں سے ایک کٹا ہوا سر نکالا۔ مجھے نہیں پتا وہ سر کس کا تھا، کسی جانور کا تھا، کسی انسان کا تھا، مجھے نہیں پتا۔ میں نے صرف بالوں سے بھرا ہوا کالے رنگ کا سر دیکھا جس کے منہ سے زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ میں نے ایک دم، میری چیخ نکلی اور میرے ہاتھ سے موبائل وہیں گرا۔ میں پیچھے ہٹا جیسے، اور میں نے اسے کہا کہ یہ کیا ہے۔ جیسے میں نے اسے یہ کہا کہ اس نے وہ تیزی سے وہ سر بیچ میں دبا کر اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ جو ہی اس نے میری طرف پلٹ کر پیچھے دیکھا، وہ اتنا بے حانک ہو چکا تھا، اس کے پورے دانت منہ میں سے باہر تھے، جیسے اس کے ہونٹ ہے ہی نہیں، صرف وہ دانتوں والا جبڑا ہے، بہت لمبے دانت ہیں، اور آنکھیں ایسی تھی جیسے ان میں سے آگ نکل رہی ہے۔ بے حانک چہرہ ہو چکا تھا اس کا۔ بس میں نے اسے دیکھا، میں بہت زور سے چیخا۔ وہاں سے مجھے اتنا یاد ہے کہ میں وہاں سے بھاگا بھی ہوں۔ مجھے اپنی بیک سائڈ سے بے حانک آواز آئی کہ تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آواز میرے کانوں میں بھی پڑی۔ میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب میرا موبائل تو وہاں پر گر چکا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو دن کا ٹائم تھا اور اس وقت میں اپنے گھر میں موجود تھا۔ ابو پریشان، میرا کزن پاس کھڑوں سے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی۔ ابو نے کہا کہ کیا ہو گیا، اس کو دیکھ کر کیوں ڈرے، اور تم قبرستان میں کیسے چلے گئے تھے؟ تم تو اس کو لینے کے لیے گئے تھے۔ ہمیں غور کرنے بتایا، جو لوگ صبح نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بڑے بزرگوں، اپنے وارثوں کی قبروں پر جا کر فاتح خوانی کرتے ہیں۔ تو وہاں پر گاؤں کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے گرے ہوئے دیکھا تو پہچان لیا تمہیں، تمہارا موبائل بھی وہاں سے ملا ہے، ٹوٹا ہوا موبائل میرا ملا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرح دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا۔ ابو کہتے کہ تمہارے چاچو کا بار بار گھر والے نمبر پر فون آ رہا تھا۔ جس ٹائم میں نے فون اٹھایا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ادھر بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے پاس اس ٹائم ابو کا نمبر نہیں تھا، میرا نمبر تھا۔ وہ بار بار میرے نمبر پر کال کر رہا تھا، میرا نمبر بند تھا۔ پھر ابو ہمارے ایک نیبر تھے، ان کے ساتھ جا کر اس کو اسٹیشن سے لے کر آئے۔ ابو کو میں نے ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ تو یہ ماجرا ہوا ہے، مجھے فلاں فلاں گاؤں کے انکل نے مجھے اسٹیشن کے پاس چھوڑا، وہاں پر یہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے روپ میں کوئی غیر مری مخلوق تھی، کوئی جن تھا، کوئی بھوت تھا، جو کوئی بھی تھا۔ اس کا کیا مقصد تھا، وہ مجھے کیوں قبرستان میں لے کر گیا، اس ٹائم مجھے کسی بات کا پتہ نہیں تھا۔ میری حالت بڑی خراب تھی۔ میرے کپڑے، جب مجھے قبرستان سے اٹھایا گیا، میرے کپڑے پھٹے ہوئے بھی تھے، میرے کپڑوں پر جگہ جگہ پر خون بھی لگا ہوا تھا، لیکن مجھے کہیں کوئی چوٹ کا نشان نہیں تھا، کہیں سے میرے جسم پر کوئی کٹ نہیں لگا تھا جہاں سے خون نکلتا۔ موبائل میرا بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے انہیں بتایا، میں نے ساری چیزیں بتائی کہ اس کے پاس ایک کٹا ہوا سر تھا جو اس نے وہاں پر جا کر میرے سامنے دفنایا، اور اس کا بھیانک چہرہ میں نے دیکھا، اسی کے روپ میں وہ مجھے ملا تھا۔ ابو بڑے پریشان ہو گئے۔
حوصلہ کر کے ہمت کر کے میں نے ساری بات ان کو بتائی. میرا کزن کہتا مجھے تو تم ملے ہی نہیں ہو. میں اسٹیشن سے اترا ہوں, میرے ساتھ اور بھی گاؤں کے لوگ تھے, سواریاں تھیں, تو میں بار بار ابو کو فون کر رہا تھا کہ وہاں سے مجھے کوئی بھی ریسیو کرنے نہیں آیا. عمیر بھی نہیں آیا کیونکہ گھر والوں نے بتایا تھا عمیر ہی تمہیں ریسیو کرنے آئے گا. پھر اس کے بعد میرے ابو جو تھے وہ مجھے لے کر گئے ایک عامل صاحب کے پاس. انہوں نے پڑھائی کی, بزرگ تھے وہ, صاحب علم تھے. انہوں نے پڑھائی کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو اس دن جو اسٹیشن پر ملا تھا وہ میرا کزن نہیں تھا, اس کے روپ میں ایک جن تھا, بہت زیادہ سخت وہ جن کی کوئی قسم تھی. اور مجھے دونوں چیزوں میں سے وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے غول کہا تھا یا انہوں نے عفریت کہا تھا. ان دونوں جنوں میں سے وہ ایک جن تھا جو اس کٹے ہوئے سر میں قید تھا, اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا کیونکہ جس عامل نے, جس بزرگ نے اس کو اس میں قید کیا ہوا تھا وہ تب سے بھٹک رہا تھا انسانوں کے روپ میں, لیکن کسی کو بھی وہ اپنے ساتھ لے کر قبرستان تک نہیں جا سکتا تھا. وہ میری قسمت میں شاید یہ چیز تھی کہ مجھے وہ انسانی روپ میں نظر آیا, میرے کزن کے روپ میں, اور مجھے وہ اپنے ساتھ لے کر قبرستان تک گیا. جو ہی اس نے وہ سر وہاں پر دفنایا وہ اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور وہ غائب ہو گیا. ان بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں وہاں سے بھاگتا نہ یا میں اس کے قریب ہوتا تو وہ شاید میرا بھی سر کاٹ دیتا. وہ ایک آدم خور جن تھا. اس کے بعد میں بہت ڈرنے لگ گیا. مجھے اکثر سوئے ہوئے کوئی مخلوق ڈراتی تھی, میرے سینے پر بوجھ پڑ جاتا تھا, جیسے باقاعدہ کوئی آ کر بیٹھا ہے, کوئی ہاتھ رکھ دیتا ہے, کبھی کوئی سر پر ہاتھ رکھ دیتا تھا. بہت عرصہ میں بیمار رہا. مجھے جگہ جگہ پر جیسے کالے رنگ کے چھوٹے قد کے, بالکل چھوٹے سے قد کے حولے نظر آتے تھے. میرے جو آس پاس چکر کاٹتے تھے, باقاعدہ آوازیں نکالتے تھے, میرے کانوں میں آوازیں گونجتی تھی. بہت سے پیروں فقیروں کے پاس میں جاتا تھا, علماء کرام کے پاس گیا, صاحب علم کے پاس گیا, بڑے دم درود کروائے. آخر میں ملتان میں ہمیں ایک پیر صاحب کا پتہ چلا, وہاں پر ہم لوگ گئے. بہاولدین زکریہ, حضرت بہاولدین زکریہ کے مزار پر گئے. وہاں پر جا کر وہ بزرگ ہمیں ملے, ان سے دم کروایا. ان کا یہ بتانا تھا کہ وہ جن جو تھا وہ ابھی بھی میرے پیچھے تھا, کیونکہ جب میں گرا تھا اس نے باقاعدہ یہ لفظ بولے تھے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. تو اس کا بسیرا میرے اوپر ہو چکا تھا. آہستہ آہستہ کر کے پہلے وہ چھوٹے ہیولوں کی شکل میں میرے سامنے آتا. کبھی مجھے باقاعدہ نظر آتا کہ جس طرح سے میرے پاس کوئی کالے رنگ کا کتا بیٹھا ہوا ہے اور غائب ہو گیا. کبھی مجھے ایسا لگتا میرے پاؤں کے اوپر سے کوئی کالے رنگ کی چپکلی باقاعدہ میرے پاؤں کے اوپر سے گزر کے گئی ہے. ہاتھ مار کے دیکھتا تھا تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, غائب ہو جاتا تھا. بہت سے روپ میں میں نے اسے دیکھا, یہاں تک کہ ایک بار مجھے ایسا بھی لگا کہ جیسے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں کمرے میں لیٹا ہوں اور جیسے ہمارے گھر کے باتھ روم میں سے ہی میں نکل کر آ رہا ہوں. میں نے خود بھی اپنے آپ کو دیکھا اور وہ غائب ہو جاتا تھا ایک دم سے. یہاں تک اس نے مجھے پاگل کرنے کی, میرے دماغ کو معاف کرنے کی کوشش کی. غصہ بہت آتا تھا, بعض اوقات تو بہت حالت غیر ہو جاتی تھی. تو پھر آہستہ آہستہ ان بزرگ نے مجھے تعویذ دیا حفاظت کا, کچھ صدقہ خیرات کروائے میرے ہاتھوں سے. اس کے بعد ہمارے گاؤں میں ہی ایک عامل آئے تھے, ان کو بھی اس بات کا پتہ چلا. میں تو نارمل ہونے لگ گیا. اس کے بعد میں قبرستان کے اس حصے کی طرف نہیں گیا کیونکہ مجھے ہر کسی نے منع کیا تھا اس طرف نہیں جانا بھول کر بھی. وہیں پر اس نے وہ سر دفنایا تھا. وہ کیا سر تھا کوئی نہیں جانتا. وہ جگہ بھی غائب ہو گئی. مجھے وہ جگہ یاد تھی لیکن نہ تو میں وہاں پر جانا چاہتا تھا, نہ ہی میں نشاندہی کر سکتا تھا. لیکن وہاں پر بہت سے لوگوں نے جا کر دیکھنے کی بھی کوشش کی, کسی کو کچھ نہیں ملا. اللہ کا شکر ہے 10 سال گزر گئے اس بات کو. اب میں ٹھیک ہوں اپنی زندگی میں, شادی بھی میری ہوگی, میرے بچے بھی ہیں, لیکن وہ رات, وہ لمحہ, وہ ٹائم میں بھول نہیں سکتا. اس کے بعد بھی میرا کزن جو ہے 3-4 بار ہمارے گاؤں میں آ چکا ہے, لیکن آج بھی پتہ نہیں کہ اس کو دیکھ کر وہ میرے ساتھ جو ہوا تھا حادثہ, وہ خوفناک جو میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا, وہ مجھے پھر سے یاد آ جاتا ہے. یہ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عمیر آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئی ای میل آئی ڈی nushainmik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں.
ہارر اسٹوریز آفیشیل پر میں کل اسٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اسٹوریز کو لائک کریں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.